نحمده ونصلي على رسوله الکریم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، صحائح ستہ کی مشہور و معروف کتاب سنن ابو داؤد میں کتاب الجنائز کے باب صنعت الطعام لأہل المیت میں حدیث نمبر 3132 میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ایک تعلیم نقل کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں اگر کوئی صدمہ پہنچ جائے، یعنی وہ اس دنیا سے چلا جائے، وفات پا جائے، اور اس گھر میں بھی پریشانی ہو، تو چاہیے کہ دوسرے گھر والے اس کے گھر میں کھانا بنا کر اس کے گھر میں بھیج دیں۔ یہ میری سنت ہے، جو میری سنت پہ عمل کرے گا اسے جنت الفردوس میں اللہ رب العزت جگہ عطا فرمائیں گے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ خاص طور پر محلے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے کھانا تیار کر کے اس گھر میں بھیجیں جہاں صدمہ ان کو پہنچا ہے، جس گھر میں ان کو تکلیف آئی ہے۔ کیونکہ ایک مرتبہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھر والوں کو کہ جلدی حضرت جعفر بن ابی طالب کے گھر میں کھانا تیار کر کے بھیجو، بیچارے وہ صدمے میں ہیں، وہ اس صدمے میں وہ مشغول ہوں گے یا آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلائیں گے۔ اور یہ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی دی ہے کہ جس گھر میں کوئی شخص وفات پا کر چلا جائے، اس گھر میں یہ صدمہ ہو، پریشانی ہو، مصیبت میں ہو، تو چاہیے کہ ساتھ والے لوگ، اس سے مراد پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد اس کے عزیز و اقارب بھی ہو سکتے ہیں، تو چاہیے کہ وہ کھانا تیار کر کے ان کے گھر بھیجیں۔ آج کل اس کے برعکس دنیا میں، اس معاشرے میں یہ چل رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں وفات ہوئی ہے، صدمہ پہنچا ہے، وہی کھانا تیار کریں، اور جب تک کہ وہ شامیانے نہیں لگائیں گے، بڑی بڑی دیگیں نہیں وہ چڑھائیں گے اور بڑے اچھے اچھے کھانے نہیں لگائیں گے، برادری کی ناک کٹ جائے گی۔ آج کل یہ رواج چل رہا ہے، اور حتیٰ کہ آج کل تو مرنے والے کے جو مال اس نے ترکہ میں چھوڑا ہے اس میں سے وہ خرچ کر کے مہمانوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں تو ورثاء سارے جو اس مال میں شریک ہوتے ہیں اس میں سارے آ جاتے ہیں، اس میں نابالغ بھی شامل ہوتے ہیں۔ حالانکہ شرعی مسئلہ ہے کہ نابالغ کے مال کو شرعاً ہاتھ لگانا بھی جرم ہے، گناہ ہے، اس کے مال کو ہاتھ لگانا نہیں چاہیے، وہ نابالغ ہے، وہ کہاں سے پھر کمائے گا، بعد میں کمائے گا، اس کو کون کما کر دے گا۔ لہٰذا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع فرمایا ہے کہ کوئی مرنے والے کے گھر ہی سے ان کو اس حال پر چھوڑ دے کہ وہ خود ہی تیار کریں گے کھانا اور خود ہی آنے والے مہمانوں کو، اور ایسا کرنے والا مردود ہے، ایسا کرنے والا منحوس ملت ہے اور بدقسمت انسان ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کو پس پش ڈال کر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے زندگی گزاری۔ نہ اس کا یہ جہان بن سکتا ہے، نہ آخرت والا جہان بن سکتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔